بسم اللہ الرحمن الرحیم والحرز علی ضربین، اور حرز دو قسم پر ہے۔ حرز لمعنن فیہ، وہ حرز کہ جو ایسے معنی کی وجہ سے ہو جو اس میں پایا جاتا ہو، کالدور والبیوت، جیسا کہ گھر اور کمرے، وحرز بالمحافظ، اور حرز محافظ کے ساتھ۔ فمن سرق عینا من حرز، پس جس نے چوری کی کوئی شے حرز سے، او غیر حرز یا غیر حرز سے، وصاحبہ عندہ، حالانکہ اس کا مالک اس کے پاس ہے، یحفظہ، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، وجب علیہ القطع، تو واجب ہوگا اس پر قطع ید۔ حرز دو قسم کا ہے، ایک حرز وہ ہے کہ جس میں حفاظت خود اس جگہ کی ہوتی ہے جیسا کہ گھر اور کمرے ہیں، اور ایک حرز محافظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چوکیدار، کوئی نگرانی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ حرز دو قسم پر ہے، ایک ایسا حرز ہوتا ہے جو اس خود جگہ کے اندر موجود ہوتا ہے جیسا کہ گھر ہیں، کمرے ہیں، اور ایک حرز وہ ہوتا ہے جو محافظ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی چوکیدار اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی آدمی نے حرز سے کچھ چرا لیا یا غیر حرز سے چرایا ہے لیکن مالک موجود ہے، تو اب قطع ید واجب ہوگا۔ اگر کسی نے شے کو حرز سے چرایا یا غیر حرز سے چرایا لیکن اس کا مالک اس کے پاس موجود ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو اب چور پر قطع ید واجب ہوگا۔ ولا قطع، اور کوئی قطع ید نہیں ہے، علی اس شخص پر، من سرق من حمام، جس نے چوری کی حمام سے، او من بیت، یا ایسے کمرے سے، اذن للناس فی دخولہ، کہ جس میں لوگوں کو اجازت ہے اس میں داخل ہونے کی۔ تو اگر کسی آدمی نے حمام سے کچھ چرایا یا ایسے کمرے اور گھر سے چرایا جس میں لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے، تو قطع ید نہیں ہوگا۔ اگر حمام سے کچھ چرایا یا ایسے گھر سے کچھ چرایا جس میں لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے، تو اب قطع ید نہیں ہوگا۔ ومن سرق من المسجد، اور جس نے چرایا مسجد سے، متاعا، سامان، وصاحبہ عندہ، حالانکہ اس کا مالک اس کے پاس ہے، قطع، تو قطع ید ہوگا۔ اگر مسجد سے سامان چرایا اور سامان کا مالک وہاں موجود ہے تو اب چور کا قطع ید ہوگا۔ اگر مسجد سے کچھ سامان چرایا اور سامان کا مالک وہاں پہ موجود ہے تو اب قطع ید ہوگا۔ ولا قطع، اور کوئی قطع ید نہیں ہے، علی الضیف، مہمان پر، اذا سرق، جب چرائے، ممن اضافہ، اس شخص سے کہ جس نے اس کی مہمان نوازی کی۔ مہمان اگر میزبان سے کچھ چرا لے تو مہمان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ مہمان نے اگر میزبان کا کچھ چرا لیا تو قطع ید نہیں ہوگا۔ وَإِذَا نَقَبَ اللِّصُّ، اور جب نقب لگائے چور، البیت، گھر کے اندر، ودخل، اور داخل ہو جائے، فأخذ المال، پس مال لے لے، وناولہ آخر، اور دے دے وہ دوسرے کو، خارج البیت، جو گھر کے باہر ہے، فلا قطع علیہما، تو ان پر کوئی قطع ید نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ، اور اگر اس نے اس کو ڈال دیا راستے میں، ثم خرج، پھر نکلا، فأخذہ، پس اس کو لے لیا، قطع، تو قطع ید کیا جائے گا۔ چور نے گھر کے اندر نقب لگائی اور داخل ہو گیا اور مال لے لیا اور باہر کھڑے کسی شخص کو پکڑا دیا، تو اب ان دونوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، نہ داخل ہونے والے کا اور نہ باہر جو کھڑا ہوا ہے اس کا۔ لیکن اگر اسی چور نے وہ مال راستے میں پھینک دیا، پھر باہر نکل کر اس کو اٹھا لیا، تو اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چور نے کمرے میں نقب لگائی، داخل ہو گیا، مال لے لیا اور باہر کھڑے کسی شخص کو پکڑا دیا، تو اب ان دونوں کا قطع ید ہوگا۔ لیکن اگر اسی چور نے کمرے میں نقب کرنے کے بعد وہ مال لیا، راستے میں پھینکا اور پھر باہر نکل کر اس کو اٹھا لیا، تو اب اس کا ہاتھ قطع ید ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حال ہے، اذا حملہ، جبکہ وہ اس کو لا دے، علی حمار، گدھے پر، وساقہ، اور اس کو ہانکے، فاخرجہ، پس اس کو لے جائے۔ اگر چوری کا سامان گدھے پر لادا، اس کو ہانکا اور اس کو نکال کر لے گیا، تو تب بھی قطع ید ہوگا۔ اگر چور نے نقب لگانے کے بعد گھر سے کچھ چرایا، گدھے پر لادا، اس کو ہانکا اور نکال کر لے گیا، تو اب بھی چور کا قطع ید ہوگا۔
وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ اور جب داخل ہو جائے حرز میں جماعتن کوئی جماعت فتولیٰ بعضهم الأخذ پس متولی ہو جائیں ان کے بعض لینے کے قطعوا جمیعاً تو ان تمام کا قطع ید ہوگا۔ ایک جماعت گھر میں داخل ہوئی، بعض نے وہ سامان اٹھایا تو اب ان تمام کا قطع ید ہوگا۔ ایک جماعت گھر میں داخل ہوئی، سامان اٹھانے والے کچھ لوگ ہیں، باقی ان کی نگرانی کر رہے ہیں، تو اب ان تمام کا قطع ید ہوگا۔ ومن نقب البیت اور جس نے نقب لگائی کمرے کی، وادخل یدہ فیہ اور داخل کیا اپنا ہاتھ اس میں، واخذ شیئا اور کچھ لے لیا، لم یقطع تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صَنْدُوقِ الصَّيْرَفِيِّ اور اگر وہ اس نے اپنا ہاتھ داخل کیا سونار کے صندوقچے میں، او فی کم غیرہ یا دوسرے کی آستین میں، وَأَخَذَ الْمَالَ اور لے لیا مال، قطع تو اس کا قطع ید کیا جائے گا۔ کمرے میں نقب لگانے کے بعد اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا اور کچھ لے لیا، خود اندر داخل نہیں ہوا، تو اس چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنا ہاتھ سونار کی صندوقچے میں داخل کیا یا دوسرے کی آستین میں داخل کیا اور مال لے لیا تو اب قطع ید ہوگا۔ چور نے کمرے میں نقب لگایا، خود کمرے میں داخل نہیں ہوا، اپنا ہاتھ داخل کر کے مال لے لیا تو قطع ید نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چور نے اپنا ہاتھ سونار کے صندوق میں داخل کیا یا دوسرے کی آستین میں ہاتھ داخل کر کے مال نکال لیا تو اب قطع ید ہوگا۔ وقطع یمین السارق اور کاٹا جائے گا چور کا دایاں ہاتھ من الزند پونچے سے، وتحسم اور اس کو داغا جائے گا۔ فإن سرق ثانیا پس اگر چوری کی دوسری مرتبہ، قطعت رجلہ الیسریٰ تو کاٹا جائے گا اس کا بایاں پاؤں۔ فإن سرق ثالثا پس اگر چوری کی تیسری مرتبہ، لم یقطع تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وخلد فی السجن اور ہمیشہ رکھا جائے گا اس کو قید میں، حتی یتوب حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے۔ چور کا دایاں ہاتھ پونچے سے کاٹا جائے گا، اس کو داغا جائے گا۔ دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اس کا اب بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اب کچھ نہیں کاٹا جائے گا، بس اس کو ہمیشہ قید میں رکھا جائے گا تا وقت کہ وہ توبہ کر لے۔ چور کا دایاں ہاتھ پونچے سے کاٹا جائے گا، داغا جائے گا۔ اگر دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اس کا بایاں پاؤں کا قطع ہوگا۔ اگر تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اب کچھ نہیں قطع ہوگا، بس اس کو قید میں رکھا جائے گا تا وقت کہ وہ توبہ کر لے۔ وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ اور اگر چور ہو أَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرَىٰ بائیں ہاتھ کا شل، او اقطع یا اس کا بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہو، او مقطوع الرجل الیمنیٰ یا کٹا ہوا ہو اس کا دایاں پاؤں، لم یقطع تو اس کا قطع نہیں ہوگا۔ اگر چور ایسا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ شل ہے یا کٹا ہوا ہے یا اس کا دایاں پاؤں پہلے سے کٹا ہوا ہے تو اب قطع ید نہیں ہوگا۔ اگر چور ایسا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ شل ہے یا کٹا ہوا ہے یا اس کا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے تو اب قطع ید نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ اور نہیں کاٹا جائے گا چور کا ہاتھ، إِلَّا أَن يَحْصُرَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مگر یہ کہ وہ حاضر ہو جائے وہ کہ جس کی چوری کی گئی ہے، فَيُطَالِبَ بِالسَّرِقَةِ پس وہ دعویٰ کرے چوری کا، فَإِنْ وَهَبَهَا پس اگر اس نے وہ مال ہبہ کر دیا من السارق چور کو، او باعها منه یا اس نے وہ بیچ دیا چور کو، او نقصت قیمتها یا کم ہو گئی اس کی قیمت عن النصاب نصاب سے، لم یقطع تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ چور کا قطع ید تب ہوگا جب کہ مال کا مالک خود حاضر ہو جائے اور وہ دعویٰ کرے کہ اس نے چوری کی ہے۔ لیکن اگر وہ مالک چور کو کہتا ہے میں نے تمہیں ہبہ کیا، یا وہ چوری والا مالک چور کو بیچ دیتا ہے یا اس کی قیمت نصاب سے کم ہو جاتی ہے، مثلا 10 درہم سے کم ہو جاتی ہے، تو اب قطع ید نہیں ہوگا۔ چور کا قطع ید تب ہوگا جب کہ مالک خود بھی حاضر ہو اور وہ چوری کا مطالبہ کرے کہ اس نے دعویٰ کرے کہ چوری کی ہے۔ اگر وہ چوری شدہ مال مالک سارق کو ہبہ کر دیتا ہے یا اس کو بیچ دیتا ہے یا اس کی قیمت نصاب سے کم ہو جاتی ہے، 10 درہم سے کم ہو جاتی ہے، تو اب قطع ید نہیں ہوگا۔ وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا اور جس نے چرایا کسی چیز کو،
فقطع فیہا پس اس کا قطع ید کیا گیا اس معاملے میں، اس چیز میں، وردہا اور اس کو واپس کر دیا، ثم عاد پھر لوٹا، فسرقہا پس اس کو چرا لیا، وہی بحالہا حالانکہ وہ اپنے حال پر ہے، لم یقطع تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، وَإِن تغیرت عن حالہا اور اگر وہ تبدیل ہو گئی اپنے حال سے، مثلو جیسا کہ ان کانت غزلاً اگر وہ سود تھی، فسرقہ پس اس کو چرایا، فقطع فیہ پس اس کو اس میں قطع ید کیا گیا، وردہ اور اس کو لوٹا دیا، ثم نسج پھر اس کو بنا گیا، فعاد پس وہ لوٹا، وسرقہ اور اس کو چرایا، قطع تو قطع ید کیا جائے گا۔ چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اس نے چوری شدہ چیز واپس کر دی، پھر چوری کی، پھر اسی چیز کی چوری کی، تو اب دیکھیں گے کہ وہ چیز اپنے حال پر باقی ہے یا تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر اپنے حال پر باقی ہے، جیسے چرائی تھی ویسے ہی ہے اب بھی، تو اب تو قطع ید نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ تبدیل ہو گئی، مثلاً پہلے اس نے سود کو چرایا تھا اور وہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اور اس نے پھر واپس کر دیا، پھر مالک کے پاس اس سود کو بن لیا گیا اور اس چور نے دوبارہ چوری کی اور اس کو چرا لیا، وہ بنا ہوا سود چرا لیا، تو اب قطع ید ہوگا۔ کچھ چرایا، ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اس نے پھر واپس کر دی اور پھر اسی چیز کو دوبارہ چرایا، تو اب دیکھیں گے وہ چیز ویسی ہے یا تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر ویسی ہے تو اب تو قطع ید نہیں ہوگا، اور اگر تبدیل ہو گئی، مثلاً پہلے اس نے سود کو چرایا تھا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اس نے واپس بھی کر دیا، پھر اس سود کو مالک کے پاس ہی بن دیا گیا، تو اب چور نے دوبارہ وہی چوری کر لی، بنا ہوا سود چوری کر لیا، تو اب قطع ید ہوگا۔ وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ اور جب کاٹ دیا گیا چور کا ہاتھ، وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ حالانکہ وہ چیز موجود ہے اس کے قبضہ میں، ردہا اور تو اس کو واپس کر دے، وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً اور اگر وہ ہلاک ہو گئی، لم یضمن ضامن نہیں ہوگا۔ چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو وہ چیز جو اس نے چرائی ہے اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں گے موجود ہے یا ہلاک ہو گئی ہے۔ موجود ہے تو واپس کرے، ہلاک ہو گئی تو کوئی بات نہیں، یہ چور اب ضامن نہیں ہوگا۔ چوری کی، ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو جو چیز چرائی گئی تھی اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں گے وہ چوری شدہ چیز موجود ہے یا ہلاک ہو گئی، اگر موجود ہے واپس کر دے، اگر ہلاک ہو گئی تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِذَا ادَّعَ السَّارِقُ اور جب دعویٰ کرے چور، أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْكُهُ کہ چوری شدہ چیز اس کی ملکیت ہے، سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ ساقط ہو جائے گا اس سے قطع، وَإِن لَّمْ يُقِمْ بَيِّنَةً اگرچہ قائم نہ کرے بینہ۔ چور نے دعویٰ کیا کہ جو چیز میں نے چرائی ہے وہ میری اپنی ہے، تو اب ہاتھ نہیں کاٹیں گے اگرچہ وہ اپنے اس دعویٰ پر بینہ قائم نہ بھی کرے۔ چور نے دعویٰ کیا جو چیز تم سے چرائی گئی ہے وہ میری اپنی ہے، تو اب قطع ید نہیں ہوگا اگرچہ چور اس پر بینہ بھی قائم نہ کرے۔ وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ اور جب نکلے کوئی جماعت، مُمْتَنِعِينَ راہ روکنے والی، او واحد یا ایک، يقدر علی الامتناع قادر ہے راستہ روکنے پر، فقصدوا قطع الطریق پس وہ ارادہ کریں ڈکیتی کا، فأخذوا پس ان کو پکڑ لیا گیا، قبل ان یأخذوا مالا قبل اس کے کہ وہ مال لیں، ویقتلوا نفسا قبل اس کے کہ وہ مال لیں اور قتل کریں کسی نفس کو، حبسہم الامام تو ان کو قید کرے امام، حتیٰ یہاں تک کہ یحدثوا توبۃ وہ توبہ کر لیں۔ ایک جماعت ہے جو راستہ روکے ہوئے ہے، یا ایک شخص ہے جو راستہ روکنے پر قادر ہے، تو انہوں نے ڈکیتی کا ارادہ کیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ مال لیں یا کسی کو قتل کرے ان کو پکڑ لیا گیا، تو اب امام ان کو تب تک قید رکھے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے۔ ایک جماعت ہے جو راستہ روکنے والی ہے لوگوں کا، یا ایک شخص ہے جو راستہ روکنے پر قادر ہے۔ اب ان لوگوں نے ڈکیتی کا ارادہ کیا ہے، لیکن ڈکیتی کرنے، مال چھیننے، کسی کو قتل کرنے سے پہلے ان کو پکڑ لیا گیا، تو امام ان کو قید کرے تا وقت کہ وہ توبہ کر لیں۔
وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، اور اگر لے لیں وہ مسلمان کا مال یا ذمی کا مال، والمأخوذ اور مال لیا ہوا وہ مال جو لیا گیا ہے، اذا قسم علی جماعتہم جب تقسیم کر دیا جائے ان کی جماعت پر، اصاب کل واحد منہم تو پہنچے ان میں سے ہر ایک کو 10 دراہم 10 دراہم، فصاعدا یا زیادہ، او ما تبلغ قیمتہ ذالک یا وہ چیز کہ جو پہنچتی ہے اس کی قیمت اس کو، قطع الامام تو کاٹے امام، ایدیہم وارجلہم من خلاف ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خلاف سے، وَإِن قَتَلُوا نَفْسًا اور اگر وہ قتل کریں کسی جان کو، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا اور نہ لیں کوئی مال، قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا تو قتل کرے ان کو امام حد کے طور پر، فَإِنْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ اگر معاف کر دیں اولیاء ان کو، لم یلتفت نہیں توجہ کی جائے گی، الی عفوہم ان کے معافی کی طرف۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈاکوؤں نے مسلمان یا ذمی کا مال لے لیا اور اتنا مال لیا کہ اگر ان کو تقسیم کر دیا جائے ان تمام پر تو ہر ایک کو 10 درہم یا اس سے زائد مل سکے، یا ایسی چیز لے لی کہ جس کی قیمت 10 درہم یا اس سے زائد ہے، تو اب امام خلاف سے مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گا، اور اگر وہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں مال نہیں لیتے تو پھر امام حد کے طور پر ان کو قتل کرے گا، اگر اولیاء معاف بھی کر دیتے ہیں تو ان کی معافی کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ اگر ڈاکوؤں نے مسلمان یا ذمی کا مال لے لیا اور جو مال انہوں نے لیا ہے اگر ان تمام پر تقسیم کر دیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کو 10 درہم یا اس سے زائد مل سکتے ہیں، یا ایسی چیز لی ہے کہ جس کی قیمت 10 درہم یا 10 درہم کے سے اوپر ہو سکتی ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ امام مخالف جانب سے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹے گا، اور اگر یہ ڈاکو کسی کو قتل کر دیتے ہیں مال نہیں لیتے تو اب امام حد کے طور پر ان کو قتل کرے گا، اولیاء مقتول اگر معاف بھی کر دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، ان کی معافی کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ وَإِن قَتَلُوا اور اگر وہ قتل کر دیں، وَأَخَذُوا مَالًا اور لے لیں مال، فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ تو امام اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء اگر چاہے، قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف کاٹ دے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف جانب سے، وقتلہم اور ان کو قتل کر دے، وصلبہم اور ان کو سولی دے دے، وَإِن شاء اور اگر چاہے، قتلہم ان کو قتل کر دے، وَإِن شاء اور اگر چاہے، صلبہم اور ان کو سولی دے دے، وَيُصَلَّبُ حَيًّا اور اس کو سولی دی جائے گی زندہ، وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِالرُّمْحِ اور چونکا دیا جائے گا اس کے پیٹ پر نیزہ کے ساتھ، إِلَىٰ أَن يَمُوتَ یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے، وَلَا يُصْلَبُ أَكْثَرَ مِن 3 أَيَّامٍ اور نہیں سولی دی جائے گی، نہیں لٹکایا جائے گا 3 دنوں سے زائد، فَإِن كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ پس اگر ان میں سے ایک بچہ ہو، او مجنون یا مجنون ہو، او ذو رحم محرم من المقطوع علیہ یا اس کا ذی رحم محرم ہو جس پر ڈاکہ ڈالا گیا، سقط الحد عن الباقین تو حد ساقط ہو جائے گی باقیوں سے، وصار القتل الی الاولیاء اور ہو جائے گا قتل کا معاملہ اولیاء کی طرف، ان شاءوا اگر چاہیں، و ان شاءوا عفوا اور اگر چاہیں تو معاف کر دیں، وَإِن بَاشَرَ الْفِعْلَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ اور اگر کرے ارتکاب قتل ان میں سے ایک، اجری الحد علی جماعتہم تو حد جاری کی جائے گی ان تمام پر۔ اگر ڈاکو مال بھی لے لیتے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں تو اب امام کو اختیار ہیں، چاہے تو مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے اور ان کو قتل کر دے اور ان کو سولی پہ لٹکا دے، اور اگر چاہے تو ان کو صرف قتل کر دے اور اگر چاہے تو ان کو صرف سولی دے دے۔ اگر ڈاکو قتل بھی کرتے ہیں مال بھی لے لیتے ہیں تو امام کو یہ اختیار ہیں، چاہے تو ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دے، ان کو قتل کر دے اور ان کو سولی دے دے، اور اگر چاہے تو صرف ان کو قتل کرے اور اگر چاہے تو ان کو صرف سولی دے دے۔ باقی سولی کا جہاں تک معاملہ ہے تو زندہ اس کو سولی دی جائے گی، اور اس کے پیٹ پر نیزہ
مارے جائیں گے، نیزے مارے جائیں گے یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے، لیکن سولی پر جو ہے وہ 3 دن سے زائد اس کو نہیں رکھا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ صَبِيٌّ، اس کا مطلب ہے اگر ڈاکوؤں میں سے کوئی بچہ یا مجنون ہے یا کسی کا رشتہ دار ہے، جن لوگوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ان میں سے کسی کا رشتہ دار ہے، تو اب باقیوں سے بھی حد ساقط ہو جائے گی اور معاملہ اولیاء مقتول کی طرف ہو جائے گا۔ وہ چاہیں تو معاف کر دیں، وہ چاہیں تو قتل کر دیں۔ اگر ڈاکوؤں میں سے کوئی بچہ ہے یا مجنون ہے یا ذی رحم محرم ہے، قریبی رشتہ دار ہیں ان لوگوں کا جن لوگوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو باقیوں سے بھی حد ساقط ہو جائے گی اور معاملہ اب اولیاء کی طرف جائے گا۔ وہ چاہیں تو قتل کر دیں، چاہے تو معاف کر دیں۔ وَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ، اگر ڈاکوؤں میں سے صرف ایک ارتکاب قتل کرتا ہے تو یہ جو حد ہے یہ ساری جماعت پر جاری ہوگی۔ اگر ڈاکوؤں میں سے ارتکاب قتل صرف ایک کرتا ہے تو حد سارے ڈاکوؤں پر جاری ہوگی۔